الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات بجي محمد وعلى عزیزان محترم، بظاہر ہم لوگوں کا ایک انقلاب اور ایک اتحادی کیفیت کا نام اسلام ہے۔ ہم 1400 سال ہو گئے اسی اسلام پر برقرار ہیں۔ ہم ایک فرد نہیں، ایک لشکر نہیں، ایک قوم ہے کہ جن کو حسینی کہا جاتا ہے۔ ہمارا تعارف حسین، ہمارا مقصد حسین، ہماری زندگی حسین، ہماری پہچان حسین۔ اور عزیزان گرامی، ہمارا مقصد، ہماری پہچان حسین کیوں نہ ہو کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں آنے کے بعد، یہ قربانی دینے کے بعد انسانیت کو بچا لیا ہے، دین کو بچا لیا ہے۔ عزیزان گرامی، اور امام حسین کے ساتھ ساتھ جب بھی مصائب کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں 3 نام ابھر کے سامنے آتے ہیں: کربلا، حسین، زینب۔ کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے قربانی دی اور جناب زینب نے اس کو باقی رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ یہ ایام عزا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ امام بارگاہوں کی رونق ختم ہو گئی ہے۔ یہ ایام آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو میں اپنا سلام آخر ہے۔ اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر، اے ہند کے مہمان خدا حافظ و ناصر۔ ہاں عزیزان گرامی، کربلا میں امام حسین نے بھری قربانی دی 3 دن کی بھوک اور پیاس میں۔ شمر کا خنجر تھا کہ جب آپ کے گردن پہ خنجر چلا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ وقت آ گیا کہ جب اہل حرم کو اسیر کر کے قید کر دیا گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب یزید نے خان میں دیکھا اور لشکر کو رہا کرنا چاہا ہے تو جناب سید سجاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا: اے سجاد، اب ہم نے تم کو رہا کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے یہیں رہو یا اپنے نانا کے وطن مدینے لوٹ جاؤ۔ جناب سید سجاد نے جواب دیا کہ جب تک میں اپنی پھوپھی سے نہ معلوم کر لوں تب تک میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں عزیزان گرامی، روایت یہ کہتی ہے کہ جناب سید سجاد نے جناب زینب سے معلوم کیا کہ پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا، لیکن جناب زینب نے ایک جملہ کہا: اے بیٹا سید سجاد، اگر یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ کہو کہ ایک مکان خالی کرا دے، اس لیے کہ ہم نے اپنے شہیدوں پہ دل کھول کے ماتم نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے شہیدوں پہ دل کھول پہ گریہ نہیں کیا۔ ہاں عزیزان گرامی، کربلا کے بعد زندان شام میں امام حسین کی جو یاد میں پہلی مجلس بپا کی ہے وہ جناب زینب نے بپا کی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک مکان خالی کرایا گیا، مجلس حسین بپا ہوئی، تبرکات آنا شروع ہوئے، وہ لوٹا ہوا اسباب کہ جو کربلا میں لوٹا گیا تھا وہ آنا شروع ہوا، سامان کو کھولا گیا، چادروں کو تقسیم کیا گیا۔ اے ام لیلہ یہ تمہاری چادر ہے، اے ام فروہ یہ تمہاری چادر ہے، اے ام رباب یہ تمہاری چادر ہے۔ آخر میں ایک چادر بچی، زینب نے اٹھایا، چادر کو اٹھانے کے بعد زندان شام میں آئی اور قبر پہ رکھ کے ایک جملہ کہا: اے بیٹی سکینہ اٹھو، تمہاری چادر آ گئی۔ جزا ربکم خیر الجزا، تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ سرہائے شہداء آنا شروع ہوئے، ایک ایک شہید کا سر آتا رہا۔ جناب علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھ گئی۔ جناب قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ عزیزان گرامی، حسین کا سر آیا، زینب آگے بڑھی اور سر کو اپنی آغوش میں لیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے سر آئے لیکن ان سروں کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ جزا ربکم خیر الجزا، تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، ان سروں کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ ارے زینب نے سنا
ایک جملہ کہا، اے شام کی عورتوں، تم نے انصاف نہیں کیا، ذرا انصاف سے بتاؤ میں اپنے بھائی کا ماتم کروں، میں اپنے بھائی کا ماتم کروں یا اپنے لاڈلوں کا ماتم کروں؟ ہاں عزیزان گرامی، جناب زینب نے، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جناب زینب نے جب بھی ماتم کیا ہے وہ اپنے بھائی پہ ماتم کیا ہے، جب بھی روئی ہے اپنے بھائی کو روئی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ اسیروں کا قافلہ رہا ہونے کے بعد کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ ارے کربلا میں سب سے پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری جو قبر حسین کی زیارت کر رہا تھا، ایک آواز آئی، جابر ہٹ جاؤ میری بہن آ رہی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ قافلہ کربلا میں پہنچا اور سب نے اپنے وارثوں کی قبروں پہ گرا دیا، دل کھول کے ماتم ہوا۔ زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا میں شرمندہ ہوں، جو امانت تم نے میرے سپرد کی تھی وہ میں زندان میں چھوڑ آئی۔ جزا ربکم خیر الجزا۔ ہاں جی، لو دل کھول کے روئیے، تم پہ کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے، یہ ایام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ارے یہ قافلہ رہا ہونے کے بعد مدینے میں آیا ضرور ہے، لیکن جس شان سے مدینے گیا تھا ایسا قافلہ دوبارہ نہ آیا، نہ عباس آئے نہ اکبر آئے۔ ہاں عزیزان گرامی، روایت یہ کہتی ہے کہ یہ قافلہ کربلا سے جب مدینے کی طرف چلا، بشیر آگے ندا دیتا ہوا جا رہا تھا، جیسے ہی مدینے کے باہر یہ قافلہ رکا تو سید سجاد کہتے ہیں، اے بشیر ہمارے آنے کی خبر مدینے میں کر دو۔ بشیر چلا، ندا دیتا ہوا چلا، اے مدینے میں رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ارے لٹا ہوا قافلہ کربلا سے آیا ہے، حسین مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، جیسے ہی آواز محلہ بنی ہاشم میں پہنچی، ام البنین نے سنا کہ بھئیہ تو کیا سنا نہیں سنا رہا ہے، حسین مارے گئے، اکبر مارے گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ کہا ہاں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ نجف کی طرف رک کر کہا، اے میرے والی و وارث، میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی، اے میرے والی و وارث میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی۔ ارے کربلا میں سب کچھ گزر گیا، فاطمہ کا لال دنیا سے چلا گیا۔ بشیر نے کہا، اے بی بی ایسا مت کہو جب تک عباس کے ہاتھ سلامت رہے، زینب کی چادر بھی محفوظ، حسین بھی محفوظ تھے۔ عزیزان گرامی، جناب ام البنین وہاں آئی کہ جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، سامنے کیا دیکھا کہ ایک لاغر و نحیف انسان بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی، سر کو جھکائے ہوئے زینب، وہ زینب کہ جس نے 72 کے داغ اپنے دل پہ اٹھائے ہو، وہ زینب کہ جو شام و کوفہ میں سر ننگے پھری ہو، اس نے اپنے چہرے کو اٹھایا، کیا دیکھا سامنے کہ ام البنین آ رہی ہے، ماں کو دیکھا، وہ زینب کہ جس نے اب تک صبر کیا تھا، وہ زینب کہ جس نے اپنے بھائی کے گلے پہ چلتے ہوئے خنجر کو دیکھا تھا، ماں کو دیکھا، باہوں کو پھیلایا، اماں اماں، جیسے ام البنین نے دیکھا، ارے جناب زینب کے دل پہ کیا گزر گئی کہ ام البنین نے جملہ کہا، اے ضعیفہ میرے سامنے سے ہٹ جا، مجھے زینب تک پہنچنا ہے۔ زینب کے دل پہ کیا گزری، اماں میں وہی زینب ہوں، اماں تم نے بھی نہ پہچانا، اماں میں کربلا سے لٹ کے آئی ہوں، میرا بھیا کربلا میں مارا گیا، میرے شانوں میں رسن باندھی گئی، میں اسیر ہو کے رہا ہوں۔